حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو ہے نا ایک بار ایک مقام پر پہنچے، ایک جگہ پہنچے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہنچ کر آپ نے پانی منگوایا، اور پانی منگوانے کے بعد آپ نے اس پانی سے وضو فرمایا۔ جب آپ نے وضو فرما لیا، پھر یکایک اچانک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے، ٹھیک ہے نا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی منگوایا، پانی منگوانے کے بعد وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد آپ یکایک مسکرانے لگے، اور جو ساتھ تھے دوسرے ساتھی، ان ساتھیوں سے فرمانے لگے، جانتے ہو میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ کیا آپ کو پتہ ہے میں نے کیوں مسکرایا ہے؟ یہ آپ نے ساتھیوں سے پوچھا۔ اچھا، پھر اس سوال جو تھا نا، جو سوال کر رہے تھے ساتھیوں سے، اس سوال کا خود جواب دیا، اور فرمایا کہ ایک بار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ وضو فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ وضو فرمایا تھا، اور بعد فراغت مسکرائے تھے، یعنی وضو فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے، اور جب مسکرائے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ جانتے ہو، یعنی سوال کیا تھا کہ جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی جگہ وضو فرمایا تھا، اور وضو فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے تھے، اور اپنے صحابہ سے پوچھا تھا کہ آئے میرے صحابہ جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوال کیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ واللہ ورسولہ اعلم، اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، یعنی ہمیں پتہ نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو ہم سے سوال کیا ہے کہ میں کیوں مسکرایا، تو ہمارا جواب یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے اس کا جواب، ٹھیک ہے نا۔ جب صحابہ کرام نے یہ عرض کیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، اور چہرہ دھونے سے چہرے کے، اور سر کا مسح کرنے سے سر کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب آدمی وضو کرتا ہے کیا ہوتا ہے؟ جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہاتھوں سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جھڑ جانا سمجھتے ہو نا، جس طرح درخت کے اوپر پتے سوکھے ہوتے ہیں تو اس کے پتے گرتے رہتے ہیں، جھڑتے رہتے ہیں، اس کو تھوڑا سا ہلاؤ، اس کی ٹہنی کو کتنا پتے گرتے ہیں جب سوکھے ہوتے ہیں، موسم ہوتا ہے، دیکھا نا آپ نے۔ تو گناہ بھی اسی طرح جھڑتے ہیں، جب آدمی وضو کرتا ہے ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جو ہے نا جھڑ جاتے ہیں، منہ دھوتا ہے منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے، اور اسی طرح جو عضو دھوتا جاتا ہے اس کے گناہ جھڑتے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا، یہ سوال کیا کہ پتہ ہے کہ میں کیوں مسکرایا، اور اس کا جواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ اس لیے مسکرایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ہاتھ جب دھوتا ہے، اسی طرح منہ دھوتا ہے، منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو جب آدمی کے گناہ ختم ہو رہے ہوں تو خوشی ہوتی ہے نا انسان کو، جب گناہ ختم ہو رہے ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ہاتھ سے بھی گناہ ختم ہو رہے ہیں، اور چہرے کے بھی گناہ ختم ہو رہے ہیں، اور سر کے بھی گناہ ختم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پاؤں کے بھی گناہ ختم ہو رہے ہیں، جب آدمی وضو کرتا ہے اس سے ختم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ گناہ ختم ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول جو ہوتے ہیں وہ تو گناہ سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے نبیوں کے گناہ نہیں ہوتے، اللہ کے انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ہے کہ آدمی جب وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے جاتے ہیں، تو جب ہاتھ کے بھی گناہ جھڑ گئے، منہ کے بھی جھڑ گئے، پاؤں کے بھی جھڑ گئے، اس طرح پھر کیا ہوتا ہے کہ آدمی پاک صاف ہو جاتا ہے اور اس کے گناہ سارے جھڑ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں باوضو رہنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ باوضو رہنا چاہیے۔ جب نماز پڑھیں گے تو پھر خود بخود وضو کریں گے ہم، نماز جو بغیر وضو کے نہیں ہوتی نا۔ اور جو اس لیے نماز پڑھتا ہے وہ وضو کرتا ہے، جب وضو کرتا ہے پھر یہ وضو سے بھی گناہ ختم ہوتے ہیں،
پھر جب نماز پڑھتا ہے نماز سے بھی گناہ ختم ہوتے ہیں. تو دیکھیں اب نماز پڑھنے والے کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. جو بے نمازی ہوتا ہے وہ وضو بھی نہیں کرتا، تو لہٰذا جب وضو نہیں کرتا تو اس کے وضو کرنے سے جو گناہ جڑتا ہے اس کے وہ گناہ نہیں جڑتے، اور پھر اس کے بعد جب نماز اس سے نہیں پڑھنی، نماز سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں، پھر اس نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے وہ گناہ بھی ختم نہیں ہوتے بلکہ نماز نہ پڑھنے کا گناہ ہوتا ہے. تو لہٰذا سردی ہو یا گرمی ہمیں پورے اہتمام کے ساتھ وضو کرنا چاہیے.